اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 111 محبت قرآن اور محبت یزداں۔ مذکورہ محبت بری اور قابل مذمت نہیں بلکہ محبت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی اسی قسم کی محبت ہے۔ محبت سے ہماری مراد وہ خاص محبت ہے جو محبت کرنے والے کے قلب کو اور اس کے ذکر و فکر کی تمام قوتوں کو اپنی طرف موڑ لے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بے شمار درجات اور مراتب ہیں جن کا احصاء مشکل ہے۔ محبت لطف و مہربانی کے جذبات پیدا کرتی ہے، مصائب و تکالیف کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، سخاوت کی روح پیدا کرتی ہے، بزدلوں کو بہادر اور دلیر بناتی ہے، ذہن و عقل میں لطافت و پاکیزگی پیدا کرتی ہے، نفس میں تازگی پیدا کرتی ہے اور حقیقی عیش کو خوشگوار بناتی ہے۔ یہ تمام مقدس صفات حرام صورتوں کی محبت اور حسن پرستی سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ان بندوں کے سرائر اور اعمال مخفیہ ظاہر ہوں گے۔ ایسے بندوں کے سرائر اور اعمال تمام سے بہتر ہوں گے۔ ان کے سرائر میں سراسر خیر و فلاح ہی ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا ہے یبقى لكم في مضمر القلب والحشاء سریرة حب یوم تبل السرائر۔ قلب اور اندرون قلب کی محبت کے سرائر اس دن تک باقی رہیں گے جس دن سرائر ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ محبت یقیناً چہرے کو نورانی بناتی ہے، سینے کی انشراح اور فراخی پیدا کرتی ہے، قلب کو زندہ کرتی ہے۔ جو حال محبت الہی کا ہے وہی حال محبت کلام الہی کا ہے، کیونکہ کلام الہی کی محبت علامت ہے محبت الہی کی۔ اپنا یا کسی دوسرے کی محبت الہی کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ آپ میں یا دوسرے میں محبت کلام الہی کی کس قدر ہے۔ آلات طرب و سرد اور گانے بجانے کی سماعت کا شوق زیادہ ہے یا قرآن حکیم سننے کا؟ کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں اسے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں۔ کہا گیا ہے ان کنت تزعم حبی فلم ہجرت کتابی ما تعملت ما فیہ من لذیذ خطابی۔ اگر تو میری محبت کا دم بھرتا تو پھر تو نے میرا خط کیوں چاک کر دیا، میرے لذیذ و مرغوب خطاب پر تو نے غور و تأمل کیوں نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ۔ اگر ہمارے قلوب پاک ہوتے تو کلام الہی سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک محب اپنے حقیقی محبوب کے کلام سے سیر بھی کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، کچھ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے میں سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء شروع کی تاں کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ النساء 41۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت کے گواہ طلب کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بھی اس امت کی گواہی کے لیے طلب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن،
اب بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اونچا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب کبھی کسی جگہ جمع ہوتے اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تو سب مل کر ان سے فرمائش کرتے کہ کچھ قرآن سنا دیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنتے تھے۔ قرآن حکیم سے محبت رکھنے والوں کا وجد، ذوق، لذت، حلاوت، مسرت، سماع شیطانی اور گانے بجانے کے وجد، ذوق، لذت و حلاوت اور مسرت سے لاکھوں درجے بڑھا ہوا ہے۔ کسی آدمی کو اشعار سننے کا شوق زیادہ ہے، اشعار سے اس کے اندر ذوق اور وجد کس قدر پیدا ہوتا ہے، اور پھر قرآن حکیم سننے سے شوق اور وجد پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن حکیم سننے سے اگر ذوق اور وجد پیدا نہ ہو تو اس کا حال کسی شاعر نے یوں بیان کر رکھا ہے: نقرأ علیک الختم وانت جامد کالحجر وبیت من الشعر ینشد فتمیل کالنشوان۔ تیرے سامنے ہم پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں لیکن تو غیر متحرک پتھر کی مانند ہوتا ہے، اور جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو بدمستوں کی طرح جھومتا ہے۔ یہ حالت اس امر کی دلیل ہے کہ قلب محبت الہی سے خالی ہے اور اسے صرف سماع شیطانی سے تعلق ہے۔ افسوس کہ فریب خوردہ لوگ سماع شیطانی کو بھی ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ عشق و حسن پرستی کے جو فوائد اور منافع پیش کیے گئے ان سے لاکھوں درجے زیادہ اللہ کے کلام کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فوائد موجود ہیں، بلکہ اس محبت کے سوا تمام محبتیں بے سود، بے فائدہ اور بے نفع ہیں۔ اس محبت کے سوا جس قدر بھی محبتیں ہیں، اگر وہ محبت الہی میں اعانت نہیں کرتی اور حقیقی محبوب کی طرف رہنمائی نہیں کرتی تو وہ ساری محبتیں غلط اور بے سود ہیں۔ فصل 112 عورت سے محبت کرنا جائز ہے۔ عورت سے محبت کرنے میں محب قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً الروم 21۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں تاکہ تمہیں ان سے راحت ملے، اور تم میں پیار و اخلاص پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتایا ہے۔ عورت مرد دونوں میں خالص محبت اور رحم و مودت پیدا کر دی۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں اور کون سی حرام اور ناجائز۔ ارشاد فرمایا: یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے حالات کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہیں انہی طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر کی نظر رکھے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں امام طاؤس عن ابیہ کی روایت پیش کی ہے کہ مرد عورتوں کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکایک کسی عورت پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی اور فرمایا: ان المرأۃ
تقبل فی صورت الشیطان و تدبر فی صورت الشیطان فاذا رأى احدکم المرأة فعجبته فلیأتی اہلہ فإن ذلک یرد ما فی نفسہ۔ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس لوٹتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، اس سے اس کے نفس کے خیالات دور ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور دل میں اس کی جانب سے خطرات و خیالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ اس سے انسان کو اس طرح تسکین و تسلی ہو جاتی ہے جیسے ایک کھانے کے بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے اور ایک کپڑے کے بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے سے تسکین و تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برانگیختہ کر دے تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی جائے، اس سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کر دینے کا حکم دیا۔ ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں۔ اس مرض کی یہ دوا اللہ تعالیٰ نے از روئے شرع اور قدر مقرر کی ہے۔ یہ دوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ خداوندی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے قصے پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینا چاہتے تھے، ان میں باہم موافقت نہیں تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہیں علیحدہ کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جلد انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں متنبی تھے، لیکن متنبی کو بیٹا کہتے تھے۔ رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے۔ غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ چہرہ سامنے کر کے کھڑے ہوں۔ دروازے سے دور رہ کر آواز دی کہ میں تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد کی محراب میں کھڑی ہو کر نماز شروع کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نکاح کی ولایت خود خدائے قدوس نے کی اور عرش معلیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر یہ وحی اتری، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، الاحزاب 37۔ پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔
اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس بات پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا، لیکن میرا نکاح تو عرش معلیٰ پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم النساء والطیبہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سنن نسائی۔ تمہاری دنیا میں یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورتیں اور خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں، باہر کا ایک لفظ نہیں، جیسا کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں۔ ببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں۔ اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنہن، میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتوں سے شادی کرتے رہیں۔ اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور جتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہایت بلند ہے۔ فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، النساء 54۔ یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جل مرتے ہیں۔ امام حنفاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں، پھر بھی آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے ایک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، هذه الامہ اکثرهم النساء، اس امت میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عورتیں زیادہ ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حصے میں ایک باندی آئی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی گردن ایسی تھی کہ گویا چاندی کی سراہی۔ اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے گھومنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے امام احمد رحمہ اللہ نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ استبرائے رحم سے قبل جمع اور ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو۔ اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فسخ ہو جائے، اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے، جو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار و قطار روتے اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ مغیث کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا،
रजाती ही, बरीरा अगर तुम मुगीस के पास फिर चली जाओ और फिर उससे निकाह कर लो तो। बरीरा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हुक्म दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं सिफारिश कर रहा हूँ। बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, अब्बास, अला ताजबा मिन हुब्बि मुगीस बरीरा बुग़दिहा लह। ए अब्बास, क्या मुगीस की मोहब्बत और बरीरा की उनसे नफ़रत पर आपको ताज्जुब नहीं होता? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हो को इस मोहब्बत की वजह से बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि इश्क व मोहब्बत गैर इख्तियारी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुत्तहरात में बारी तकसीम कर दी थी और सबसे मसावात बरत रहे थे, लेकिन फिर भी बारगाह इलाही में इल्तिजा करते थे। हुम्मा हाजा कसमी फ़ीमा अमलक फ़ला तलूमूनी फ़ीमा ला अमलक। सही बुखारी। ए अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में है मैंने उसकी तरह तकसीम कर दी, लेकिन जो मेरे इख्तियार में नहीं है उस पर मुझे मलामत ना कर। यानी मोहब्बत गैर इख्तियारी चीज़ है, इसमें मलामत ना करना, और ये इस आयत की इत्तिबा है। वलन तस्ततीउ अन तादलू बैनन निसाए वलौ हरस्तुम। अन्निसा 129। और तुम बतेरा चाहो, लेकिन ये तो तुमसे हो नहीं सकता कि कई बीवियों में पूरी पूरी बराबरी कर सको। यानी मोहब्बत और जमा में मसावत और बराबरी करना बहुत दुश्वार है। इसलिए अल्लाह ने इस फरमान के बाद इरशाद फरमा दिया कि मसावत दुश्वार है, लेकिन तुम एक ही औरत की जानिब कुल्लियतन ना झुक पड़ना। फरमाया, फ़ला तमीलू कुल्लल मैल। अन्निसा 129। तो बिल्कुल एक ही की तरफ मत झुक पड़।